أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد أبدا أبدا. اللهم أبلغ منا السلام كلما ذكر السلام وارد علينا منه السلام. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. خير الناس من ينفع الناس. خير الناس من ينفع الناس. فكن نافعا لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. کچھ بھائی وہ ہیں جو مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور سنت کے مطابق دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوئے، اور کچھ بھائی وہ ہیں جو مسجد میں آئے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، لیکن انہوں نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی. علماء نے لکھا ہے ان دونوں کا درجہ، ان دونوں کے درجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان دونوں کے درجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کچھ بھائی ہیں جو صبح اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر صبح کی اٹھنے کی دعا پڑھی، اس کے بعد مسجد میں حاضر ہوئے. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو جماعت سے پڑھی لیکن صبح اٹھنے کی دعا نہیں پڑھی. ان کے مقام تک یہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے. ذرا سا استحضار، ذرا سی توجہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. کیا ہوا کہ صبح اٹھ کر دعا پڑھی. اللہ کے نبی کو دعاؤں کی حاجت نہیں تھی. اللہ کے نبی نے امت کے لیے دعائیں مانگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ کے لیے تو رب کا اعلان ہو چکا، رحمت کے دروازے کھولے جا چکے، پھر آپ نے دعا کیوں پڑھی؟ رحمت کے دروازے تو کھولے جا چکے ہیں، برکتوں کے دروازے تو کھولے جا چکے ہیں، مغفرت کے دروازے تو کھولے جا چکے ہیں، پھر دعا کس لیے؟ یہ 14ویں صدی کے ایمان والوں کے لیے تھی، 15ویں صدی کے ایمان والوں کے لیے تھی، 13ویں صدی کے ایمان والوں کے لیے تھی. جن کے لیے رحمت کے دروازے کھل چکے وہ تو دعا پڑھ کے داخل ہو رہے ہیں. جن کا نظام خطرے میں اور شک میں ہے وہ دعا نہیں پڑھتے. ذرا سی توجہ سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر تورات کے مطابق، زبور کے مطابق، انجیل کے مطابق زندگی گزارے تو وہ جہنمی ہے. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب تو صرف قرآن، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھائی وہ ہیں جنہوں نے بیوی سے صحبت کرتے وقت دعا پڑھی، کچھ وہ ہیں جو دعا سے محروم رہے. ان دونوں کا درجے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کرنے کے انشاءاللہ دعائیں سیکھیں، مصنون دعائیں سیکھیں. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ
ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. مدینے میں خواب دیکھا. انتقال سے تقریباً 20 سال پہلے خواب دیکھا. حج میں تشریف لے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ لا نذهب الى الهند، یا رسول اللہ لا نذهب الى الهند. اللہ کے رسول میں ہندوستان جانا نہیں چاہتا، آپ کے پوچھو ہی میں پلنا چاہتا ہوں، آپ کے شہر میں ہی جینا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ یا زکریا اذهب الى الهند اذا جاء وقتك سنطلبك. اے زکریا تم ہندوستان چلے جاؤ، جب تمہارا وقت آ کر آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں ہم تمہیں بلا لیں گے. یہی تو چاہتے ہو کہ جنت البقیع میں جگہ مل جائے. ہندوستان چلے جاؤ، تمہاری وہاں زیادہ ضرورت ہے. جی تم جنت البقیع چاہتے ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تم کو بلائیں گے. سبحان اللہ، ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ان کی تو حضور مانتے تھے، ہماری اپنے بچے بھی نہیں مانتے. اتنا فرق، ایک ہی صدی میں دونوں حضرات، اتنا زمین آسمان کا فرق. اللہ کے بعد بندوں کی فرشتے بھی مانتے ہیں. اللہ کے بعد بندوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں اللہ وہ کر دیتے. ہماری اپنے بچے ہمارے نہیں مانتے. کیا ہوا کہ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہو گئے. ناراض کیوں ہوئے؟ تو بھائی ہمارے صالحہ زندگی سے نکلے، اللہ ناراض ہو گئے. روٹین نہیں بدلی جا رہی. جمعہ کی نماز کا عادی صرف جمعہ کی نماز پہ مطمئن ہے. 4 وقت کی نماز کا عادی 4 وقت کی نماز پر مطمئن ہے. یہ بدلاؤ نہیں آ رہا ہے. ذرہ برابر بھی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگیاں بدلیں، اپنے ارادے بدلیں، اپنے چہرے بدلیں، اپنا لباس بدلیں. چپل بھی بدل دیتے ہیں. مکان میں شہر ہے تو مکان بھی بدل دیتے ہیں. کاروبار میں الجھن آئی تو کاروبار بھی بدل دیتے ہیں. بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ لیکن جن احوال پر، جن معمولات کو اپنانے پر زندگی میں مصیبتیں آئیں، ان معمولات کو نہیں بدلنا پسند کرتے. 9 بجے سو کر اٹھے، ناشتہ کیا، دکان پہ چلے گئے. وہ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ جن کے لیے رحمت کے دروازے کھولے جا چکے وہ پوری رات جاگ رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے تہجد میں، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے حتی تورمت قدمہ، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. رحمت کے تو دروازے کھولے جا چکے تھے. یہ اتنا لمبا قیام یہ امت کو سمجھانے کے لیے تھا کہ تم تو ایسے نبی کے امتی ہو جو پوری رات جاگتا تھا اور تم فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں آتے. انشاءاللہ بدل دیجیے، انشاءاللہ نظام بدلے. نیت کے ساتھ انسان نیت کے ساتھ آن ڈیوٹی ہو جاتا ہے. ایمان والا اس کا میٹر چالو ہو جاتا ہے. پکی نیت کے بعد اللہ کی طرف سے مدد جلدی آ جاتی ہے. پکی سچی نیت ہو کہ زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت نے بلی کا دل دکھایا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. جو اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھائے ان کے لیے کہنے کا فیصلہ ہوگا، جنت البقیع کا، جنت الفردوس کا، یہ جنت المعلا کا. بلی کا دل دکھانے کی بنیاد پر جہنم میں جا سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھا کر کہاں جائیں گے؟ نیت کرے کہ انشاءاللہ غور و فکر فرمائیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ دم بدم. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. زندگی تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف بھاگ رہی. جی کتنے بھائی وہ ہیں کہ پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، اس رمضان کا چاند ان کی خبروں پہ آیا.
ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اے نادان، تیری نادانی تجھے کہاں تک لے کر جائے گی؟ ہو سکتا ہے تیرا کفن دکان پہ آ چکا ہو، تیری قبر کے پھٹے مشین سے نکل کر بازار میں آ چکے ہوں اور تجھے اطلاع بھی نہ ہوئی ہو. دکان اچھی ہو، مکان اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، چہرہ مہرہ اچھا ہو، میرے بچوں کے جسم پر لباس اچھا ہو، دسترخوان کی زینت اچھی ہو، یہ بھی سوچنا چاہیے میری نماز اچھی ہو، میری تلاوت اچھی ہو، میرے اخلاق اچھے ہوں، گھر والوں کے ساتھ میرا معاملہ اچھا ہو. سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ نیت کریں گے انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں. اچھوں کو تو سب پسند کرتے ہیں، ہم اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیں 1 کلو سیب لینا ہے اور پوری ریڈی میں تلاش کر کے لیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا میرے گھر والے کھائے، اچھے سے اچھا میرے گھر میں جائے. اچھوں کو سب پسند کرتے ہیں، برو کو کوئی نہیں پسند کرتا. ہم بھی اچھا بننے کی کوشش کریں، اللہ پسند کریں گے، اللہ کے حبیب پسند کریں گے، فرشتے پسند کریں گے، ملک الموت پسند کریں گے. ایسی خوبصورت انداز میں اتنی عافیت کے ساتھ روح نکالیں گے، ایسا لگے گا جیسا حوض کوثر سے آب کوثر پی لیا. ملک الموت بھی محبت کرتے ہیں اچھے بندے سے. حضرت شیخ نے موت کی یاد میں لکھا ہے، محمد بن صالح احمد بن صالح بھائی ہیں. احمد بن صالح کی نماز کی نیت بنی ہوئی ہے، محمد بن صالح کا وقت اخیر ہے، ویزا ختم ہونے والا ہے، آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے. دنیا کے کسی کونے پر ویزا ختم ہونے پر چوری چھپے رہ سکتے ہیں، اللہ کی زمین پر نہیں رہ سکتے. جس دن ویزا ختم ہو جائے گا سفر شروع ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حکمت کی بنیاد پر اگر موت سے بچا جاتا، لقمان حکیم کو موت نہ آتی. طاقت کی بنیاد پر بچا جاتا تو شداد کو موت نہ آتی. اللہ کی عظمت محبت کی بنیاد پر بچا جاتا، قرب خاص کی بنیاد پر بچا جاتا تو اللہ کے حبیب پردہ نہ فرماتے. نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی جیا ہے نہ کوئی جیے گا، خدا ہی رہا ہے خدا ہی رہے گا، خدا ہی بچا ہے خدا ہی بچے گا. ایک جنازہ پڑھانے کے لیے ایک صاحب خدا کے پاس آئے کہ جی آپ پڑھا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تم چلے جاؤ، مجھے تو مدرسے جانا ہے. جوان کی موت ہوئی، 4 سالہ اس کی معصوم بچی باپ کے کفن پہ چپٹ گئی. ابو آنکھیں کھولو، ابو آنکھیں کھولو، ابو تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں آگرہ لے کر جاؤں گا، ابو تم تو خود ہی چل بسے، ابو آنکھیں کھولو. امی رو رہی ہیں، آنکھیں کھولو. وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ ساعتیں آنے والی ہیں، وہ لمحات آنے والے ہیں. نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات ہو جائے. قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. محمد بن صالح احمد بن صالح، محمد بن صالح کی نماز کی نیت بندی ہوئی ہے، احمد بن صالح کا ویزا ختم ہو رہا ہے، وقت آخر شروع ہو رہا ہے. پانی مانگا تو بھائی پانی دو. ان کی نماز کی نیت بندی ہوئی ہے، نماز سے فارغ ہوئے، دوڑے ہوئے پانی لے کر گئے تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو پانی پی چکا ہوں. تم نے پانی پی لیا کہ ہاں پی چکا ہوں. تم کو پانی کس نے پلایا؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ پانی پلا کر گئے. اچھوں سے تو سب محبت کرتے ہیں، اچھوں سے سب محبت کرتے ہیں، اپنے بھی محبت کرتے ہیں، پرائے بھی محبت کرتے ہیں، چھوٹے بھی محبت کرتے ہیں، بڑے بھی محبت کرتے ہیں، شہری دیہاتی بھی محبت کرتے ہیں. ہم اچھے ایک دفعہ بن کر تو دیکھیں، رشتے محبت کریں گے، اللہ محبت کریں گے، اللہ کے حبیب محبت کریں گے، جی رشتے انتظار میں رہیں گے. یہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کے کام آئیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی بدلے گی، اپنے گھروں کا ماحول بدلے گی. جی گھر کا ماحول بدل دیجیے، بازاروں کا ماحول بھی بدلنا ہے، گھروں کا ماحول بھی بدلنا ہے، جی شہروں کا ماحول بھی بدلنا ہے. اللہ نے چاہا تو ایئرپورٹوں کا بھی ماحول بدلنا ہے.
ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں، پھر اللہ کے قبضہ قدرت میں جو ہے وہ اللہ کر کے دکھائے۔ ایک دیرینہ تمنا تھی اپنا مکان ہو تو اللہ نے اپنا مکان دے بنا جگہ شادی ہو جائے، اللہ نے شادی کرا دی۔ تہجد کی نیت کرے گا کہ اللہ تہجد نہیں پڑھوائیں گے، مہینے میں ایک روزے کی نیت کرے گا کہ اللہ روزہ نہیں رکھوائیں گے، روزانہ آدھا کی 12 پڑھنے کی نیت کرے گا کہ اللہ نہیں پڑھوائیں گے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی نیت کرے گا کہ اللہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزروائیں گے۔ ایک بھائی نے نیت کی کہ داڑھی منڈوں گا، یہ فرمایا تم جیسی نیت کرو گے ہم ویسے فیصلے کریں گے۔ اللہ ہمیں ایک اچھی نیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کا ذوق نصیب فرمائے، آخرت کا شوق نصیب فرمائے۔ کسی کا شوق کچھ بنا، کسی کا شوق کچھ بنا، اپنے اپنے ذوق اور شوق میں فرق ہو گیا۔ کیسا اچھا ہوتا ہمارا شوق اللہ ہوتا، ہمارا شوق تلاوت کلام اللہ ہوتی، ہمارا شوق سنت رسول اللہ ہوتی۔ ہم اپنا شوق دیکھیں، ادھر حضرت ابو بکر کا شوق دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کو اپنا شوق بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیان کرو ابو بکر۔ کیا فرمایا؟ النظر الیک والجلوس بین یدیک والانفاق علیک۔ یا رسول اللہ بس 3 ہی شوق ہیں، آپ کا دیدار میرا شوق ہے، جی چاہتا ہے بس آپ کو دیکھتا رہوں۔ یا رسول اللہ گھر جاتا ہوں تو پیسے نیچی ہو جاتی ہے، بس چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ ایک ہمارا شوق ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق کا شوق ہے، اتنا زمین آسمان کا فرق۔ ہمارا شوق کوئی ایسا شوق نہ ہو جو قبر میں نہ پورا ہو سکتا ہو، حشر میں نہ پورا ہو سکتا ہو، پلسرات میں نہ پورا ہو سکتا ہو، جنت میں نہ پورا ہو سکتا ہو۔ پاکیزہ شوق پالیں گے تو اللہ ہر موقع پہ اللہ ان کو پورا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو پسند کرتے ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ناپاک شوق نہیں پالیں گے۔ نہ جانے کیا کیا دیکھ لیا، اللہ جانے کیا کیا دیکھ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں نے ران مبارک نہیں دیکھی اور اللہ کے نبی نے میری ران مبارک نہیں دیکھی۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ میں اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حدیث پاک میں صراحت فرمائی گئی کہ ساری زندگی اللہ کے نبی نے میری ران مبارک نہیں دی۔ ایک ہم اپنا جائزہ لیں، ایک ادھر ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ، بدل دیجیے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا توبہ کر لے، 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھایا، 2.5 سال تک دودھ پلایا، اپنی ہی میں روانی ہمیں سلانے کے لیے، اسی لیے کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کی سنتوں کو رونتا ہوا اپنا سفر آخرت پورا کرے، اپنا سفر دنیا پورا کرے۔ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے تھے اپنی قوم کو جمع فرما کر، ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی، اے روح اللہ 1 منٹ ٹھہر جائیے۔ آپ ٹھہر گئے، کیا بات ہے ماں، کیا کہنا چاہتی ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، اتنی خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے تجھ کو جنا ہے، اتنی خوش نصیب ہے وہ چھاتی جس کو تو نے پیا ہے، اتنی خوش نصیب ہے وہ چھت جس کے سائے میں تو پلا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا اللہ کے خوف سے جوانی میں توبہ کر لے۔ نیت کرے کہ انشاءاللہ توبہ کریں گے، بہنوں کے رشتے آئیں گے اگر ہم سچی توبہ کر لیں، بہنوں کے رشتے آئیں گے، ماں کی صفا کا فیصلہ ہو جائے گا، جی خیر و برکت کا فیصلہ ہو جائے گا، ناجائز مقدمات سے برات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جوان توبہ تو کر کے دیکھے، رب کو انتظار کی گھڑیوں میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ہے نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ منتظر ہے بندے کی توبہ کے۔ اللہ کو انتظار کی گھڑیوں میں جو ڈالے گا، کیا وہ خود انتظار کی گھڑیوں میں نہیں پھنسے گا؟ کبھی گاہک کا انتظار ہے، کبھی فلاں کا انتظار ہے، کبھی رشتے کا انتظار ہے، کبھی صحت کا انتظار ہے، کبھی جادو کے خاتمے کا انتظار ہے، کبھی خیر و برکت کا انتظار ہے۔ خود انتظار کی گھڑیوں میں کیوں نہیں پھنسے گا جو اللہ کو انتظار کی گھڑیوں میں ڈال دے؟ نیت کرے کہ انشاءاللہ توبہ کر لے، خوش نصیب ہے جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ اس سے بڑا سعادت مند کوئی نہیں جو اللہ کو راضی کر کے قبر میں چلا جائے۔
میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ اور تمام ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. میرے نزدیک سب سے زیادہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے قبر میں جائے. کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا سمجھدار مومن ہوگا جو اللہ کو راضی کر کے قبر میں جائے. کوئی بھی دنیا سے جائے، جانا قبر ہی میں ہے. جانا ہے کہ نہیں جانا؟ آنے کے راستے بھی ایک ہیں، جانے کی منزلیں بھی ایک ہیں. خوش نصیب ہے جو بیچ کا زمانہ اللہ اور اس کے رسول بھی مان کر پورا کر لے. کریں گے انشاءاللہ. نیت کرنے کے انشاءاللہ رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھیں گے، صبح کو جب اٹھیں گے تو دعا پڑھ کے اٹھیں گے. دیکھو جانور نے پانی پیا، جنات نے پانی پیا، حیوان نے پانی پیا، درندے نے پانی پیا، چرندے نے پانی پیا، کھانے والے نے پانی پیا، مچھلی نے پانی پیا، سانپ نے پانی پیا، سب کی پیاس بجھ گئی. اگر سنت کے مطابق پانی پیا تو یہ پانی پینا جنت میں بھی لے کے جائے گا. پیاس تو بجھ ہی جائے گی لیکن یہ پانی پینا جنت میں لے کے چلا جائے گا. اگر سر ڈھانک کر کھائیں کتنی بڑی سعادت مندی ہے. میں نے مدینے پاک کے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر خواجہ، ہمارا پورا خاندان ان کو جانتا ہے. بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، 30,000 ریال ان کی تنخواہ ہے. حکومت کے ڈاکٹر ہیں، حکومت کے ڈاکٹر. صرف ان سے مشورے لیے جاتے ہیں. الحمدللہ ٹخنے کھولتے ہیں اور جیب میں مسواک رہتی ہے. اتنے والد صاحب بھی ان کو دیکھ کے جب انہیں دیکھتے ہیں حرم میں تو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے بابرکت ڈاکٹر صاحب. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ ہم نے جہاں بھی دیکھا ڈاکٹر سر ڈھانک کر آپریشن کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بڑا اچھا سوال کیا ہے تم نے، اچھا سوال ہے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سر سے جراثیم گرتے ہیں، اگر ننگے سر آپریشن کیا جائے تو مریض کی جان خطرے میں آ جائے. قربان جائے محمد الرسول اللہ پر، جنہوں نے سر ڈھانک کر کھانے کو، سر ڈھانک کر پینے کو، سر ڈھانک کر جینے کو فرمایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت الخلا میں بھی ننگے سر نہیں گئے، ہم بیت خدا میں ننگے سر آتے. اتنا زمین آسمان کا فرق. ایک عورت ایک اللہ والے کے پاس پہنچی، جا کر کہا میرے 2 بیٹی ہیں، دعا فرما دیجیے ان کا رشتہ آ جائے. آپ نے فرمایا کوئی وظیفہ بتا دیجیے میری بیٹیوں کا رشتہ آ جائے. آپ نے پوچھا شوہر ہے کیسی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں یہاں پکے نمازی ہیں. لڑکے ہیں کہ ایک بیٹا ہے، نماز پڑھتا ہے یہاں پکا نمازی ہے. ٹوپی اوڑھتا ہے کہ جی ٹوپی نہیں اوڑھتی. کہنے لگے ان سے کہو کہ ٹوپی اوڑھا کر کہ جی کوئی اور وظیفہ بتا دیجیے کہ بس آج کا وظیفہ یہی ہے پھر آنا. ہم دعا بھی کریں گے لیکن ان سے کہو ننگے سر نہ رہا کریں. کچھ دن بعد واپس آئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر. کیا رہا کہ الحمدللہ دونوں کا رشتہ ہو گیا. ایک مدت سے جس کے لیے پریشان تھی اللہ نے لمحوں میں وہ مسئلہ حل کر دیا. لیکن یہ بتا دیجیے کہ رشتے کا اور ٹوپی کا کیا جوڑ ہے؟ آپ نے فرمایا ماں ٹوپی کی برکت سے سلام مل گیا کسی بھائی کا، سلام کی برکت سے اللہ کے خزانے سے سلامتی کا فیصلہ آ گیا. ہو سکتا ہے ٹوپی کی برکت سے مسائل حل ہو جائے، سلام سے محروم ہو کر رہ گئے. سفر میں بھی ایسے جاتے ہیں جینٹل مین بن کر، کاش اچھا ہوتا سفر سنت رسول ہوتی. ہو سکتا ہے خدمت کا موقع مل جاتا، ہو سکتا ہے کسی مسافر کا سامان اٹھانے کا موقع مل جاتا. اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیتا. اللہ ہمیں اپنی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق نصیب فرما دے. سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دے. سب تماشے کر چکا، اب یہ تماشا کر کے دے. سر کے دین کر کے دیکھا، سر کے دنیا کر کے دے، سر کے سنت کر کے دیکھا، سر کے فیشن کر کے دے، سر کے داڑھی کر کے دیکھا، سر کے مونچھ کر کے دے. سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دے. رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض. اللہ راضی ہو جائے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سر سے پاؤں تک، موت سے حیات تک، رات سے صبح تک، صبح سے رات تک، خدا کی قسم سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بس ایک دفعہ اللہ راضی ہو جائے. زندگی میں بے چینی ہے، چین و سکون ختم ہو گیا. یقیناً کوئی حکم ٹوٹا ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ تمام احکامات پر زندگی بسر کر رہا ہو اور اس کی زندگی سے سکون نکلتا چلا جا رہا ہو.
ٹکٹ تو لیا ہے پیسنجر کا اور بیٹھ گیا سپر فاسٹ میں، بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹکٹ تو لیا ہے جنرل کا اور بیٹھا ہے 3 ٹائر میں، بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹکٹ تو ہے جیب میں بس کا اور بیٹھ گیا ٹرین میں، بتاؤ بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے چینی والے کام کریں گے تو بے چینی آئے گی، چین و سکون والے اعمال سے جڑیں گے چین و سکون آئے گا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ، کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے اللہ اس کے رسول کا دل دکھے۔ قرآن کا اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آسمانوں سے لعنت کا اعلان ہوا، بربادی کا اعلان ہوا، مٹانے کا اعلان ہوا، جی کہیں پر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے ہم ان کی دنیا بھی برباد کریں گے، ہم ان کی آخرت بھی برباد کریں گے۔ لے لو تعویذ، کیا ہوگا تعویذ سے؟ اگر تعویذوں میں خیر ہوتی تو معراج پہ تعویذ مل جاتا۔ اے نبی اپنی امت کو یہ تعویذ دے دینا، اپنی امت میں یہ تعویذ تقسیم کر دینا۔ معراج سے تو نماز ملی تھی اور ہم نے اپنا مزاج بنایا تعویذوں سے ہونے کا۔ نیت کرنے کے انشاءاللہ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ جی زکات زمین پر ملی، روزہ زمین پر ملا، ملا کہ نہیں ملا؟ قرآن زمین پر ملا، نبی کو نبوت زمین پر ملی، نماز آسمان پر ملی، ملی کہ نہیں ملی؟ لیکن 10% مسلمانوں کی بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ نظام، آسمان پہ بلا کے عطا کی۔ علماء نے کیا کیا لکھ دیا ہے کہ قرآن زمین پر ملا، نماز آسمان پر ملی۔ کوئی تو بات تھی کہ آسمان پہ بلا کر یہ تحفہ معراج عطا فرمایا۔ 10% مسلمانوں کی زندگی میں بھی نماز نہیں۔ نیت کریں گے انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے، سنت کے مطابق سجدے کریں گے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا سیکھیں گے، سنت کے مطابق نوافل سیکھیں گے، سنت کے مطابق مسجد میں آنا سیکھیں گے، سنت کے مطابق گھر میں داخل ہونا سیکھیں گے۔ یہ فرمایا جو حیات مسنون کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کو موت مسنون عطا کرتے ہیں۔ جو حیات مسنون کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کو موت مسنون عطا کرتے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے، میری قبر کی تحریرات آسان ہو جائے، میرے قبر کے مناظر آسان ہو جائے، میرا جنازہ اٹھنے پر میرے بیوی بچوں کی اللہ مدد فرما دے۔ بتاؤ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ لیکن اعمال درجے کے ہم نہیں کرتے، کریں گے انشاءاللہ، نیت کریں گے انشاءاللہ، ایسی مبارک زندگی گزاریں گے، ایسی مبارک زندگی گزاریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر اثر میں سکون ہو جائے۔ طائف میں کفار مکہ نے ستایا، کفار مکہ نے رلایا اور قبر میں ہم نے رلایا ہے۔ کس نے رلایا؟ کہ ہم نے رلایا۔ ایسی تصویریں دیکھی کہ خدا کی قسم شاید کبھی کسی زمانے میں فرعون نے بھی نہ دیکھی ہوں گی، حامان نے بھی نہ دیکھی ہوں گی، شداد نے بھی نہ دیکھی ہوں گی، قارون نے بھی نہ دیکھی ہوں گی، فائدہ عورتوں نے نہ دیکھی ہوں گی اس زمانے کی، جو آج ہمارے مسلم نوجوانوں نے دیکھ لی۔ میں ایک جگہ شادی میں گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ایک صاحب کو دیکھا کہ رو رہے تھے، میں قریب گیا، میری ہمارے مقتدی ہے وہ، میں کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے امام صاحب ذرا ادھر آ جائیے۔ میں ایک طرف چلا گیا، میں کہا جی کیا بات ہے؟ کہ رات 1:30 بجے بچہ گھر میں آیا، ماں نے جلدی کی واڑ کھولے، جلدی گرم روٹی بنائی، انڈے کی آملیٹ بنائی، گرم روٹی کھلائی، اس کے بعد 1 کپ چائے کا پلایا اور اس کو سلا کر سر سے پیار کر کے کہا بیٹے سویرے آ جایا کر، میری رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اپنی ماں سے کہتا ہے کبھی نہیں کم بکواس کیا کر۔ بولا نا پہلے موت سے ڈرتا تھا، اب زندگی سے ڈر لگنے لگا، پہلے اندھیرے سے ڈرتا تھا، اب روشنی سے ڈر لگنے لگا، پہلے نقصان سے ڈرتا تھا، اب نفع سے ڈر لگنے لگا، پہلے مرض سے ڈرتا تھا، اب شفا سے ڈر لگنے لگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اٹھا لے، اب ہم جینا نہیں چاہتے۔ جس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا وہی ہمیں سکھا جی زندگی گزارنے کے دعووں بتانے لگا۔ کیا ہوا کہ سارا نظام خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے تھے ان سے چھوٹے بھی بھاگے بڑے بھی بھاگے۔ یقین جانیے ہم سے بہتر تو معصوم بچہ ہے، گلی ڈنڈا کو کھیلتا ہے، گیند نلے سے کھیلتا ہے، ہم تو قرآن کے حکموں سے کھیلتے ہیں،
अम्मा ने भी लात मारी, अब्बा ने भी लात मारी, भैया ने भी लात मारी, भाभी ने भी लात मारी, मामा ने भी लात मारी, भांजे ने भी लात मारी, दादा ने भी लात मारी, पोते ने भी लात मारी। अम्मा कहाँ है? अम्मा तो सीरियल देख रही है। बहन कहाँ है? वो नहीं टांगों को चली गई। भाई कहाँ है? वो तो फिल्म में चला गया। अब्बा कहाँ है? वो कहीं गए हैं लोन के कागजात लेकर। सारी शरीयत का जनाजा निकाल दिया। खुदा की कसम, कुफ्फारे मक्का ने ताइफ में रुलाया था, लेकिन हमने तो कब्र में रुलाया है। अपनों का दिया हुआ गम बड़ा गम होता है। नबी रोज होंगे खबर में। अभी एक साथी ने बताया, मेरी बहन ने ख्वाब देखा। एक साथी ने बताया, मेरी बहन ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा एक घर में तशरीफ लाए हैं। ये साथी बड़ा नेक अल्लाह वाला है। ये बता रहा है मेरी बहन बड़ी अल्लाह वाली है, हर वो तस्वीर पढ़ती रहती है, कॉलेज जाती है लेकिन पर्दे के साथ जाती है। उसने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी हजरत फातिमा तशरीफ लाए। एक घर में से एक बच्चे ने हजरत फातिमा का फोटो भेजा। हजरत फातिमा रोकर कहने लगी, अब्बा वापस चलो, इस घर में हम नहीं रहेंगे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, अपना ताल्लुक नसीब फरमा दे, अल्लाह के खजानों से बराह रास्त लेने की तौफीक नसीब फरमा दे। नियत करोगे इंशाअल्लाह एक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे कि पिछला भी साफ हो जाए, अगला भी हिसाब आसान हो जाए। कर लीजिए इंशाअल्लाह। नियत के साथ साथ अल्लाह की मदद आनी शुरू हो जाती है। जी, जिसकी जिंदगी से तकरीबन पूरा कुरान निकला हो उसका तो पूछना ही क्या है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सिर्फ मिसवाक के छूट जाने पर अल्लाह की तरफ से मदद रोक दी गई थी। मदद रुक गई किस पर? कि मिसवाक का एक साथी पाबंदी नहीं कर रहा था। कबीले को पता करने के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जमात रवाना फरमाई। वो जमात चली गई, बड़ी जमात है, छोटा सा कबीला है, पता नहीं होने में आ रहा है। हजरत उमर से उन्होंने एक साथी को भेजा और कहा कि जाओ अमीरुल मोमिनीन से जाकर कहकर आओ कि अजीब माजरा है, अजीब निजाम है, अजीब हाल है, ये छोटी सी बस्ती है और निजाम कितना मुश्किल होकर रह गया। हजरत उमर ने फरमाया उनसे कहना कि गौर से देखो किसी साथी की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। कि पता चला कि हाँ एक साथी की मिसवाक नहीं हो रही। मिसवाक के उठने पर मदद जा सकती है। इनकी जिंदगी से पूरी शरीयत निकल गई, बताओ वहां मदद कहाँ से आएगी? नियत करे इंशाअल्लाह अल्लाह का बन के जिएंगे। अल्लाह करे अल्लाह का बनकर जीने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करे इस हाल में दुनिया से जाए कि अल्लाह राजी हो चुका हो, अल्लाह का हबीब राजी हो चुका हो, मलकुल मौत राजी हो चुके हो। इतनी आसानी रूह कब करेंगे, ऐसा लगेगा जैसा एक गिलास वक्से का पी लिया हो। मेरी वालदा का भी इंतकाल हुआ। मेरी छोटी बहन ने ख्वाब देखा। अम्मा से पूछा, अम्मा कहाँ चली गई? घर बिल्कुल भी वीरान हो गया। अम्मा कहने लगी, बेटे ऐसी बात नहीं कहते, ये अल्लाह के फैसले हैं, हर एक को जाना है। अच्छा अम्मा ये बता दीजिए अल्लाह ने आपके साथ मौत के वक्त क्या मामला फरमाया? फरमाने लगी कि हाँ ये बात तो पूछने की है। मलकुल मौत आए, उनके साथ मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, हजरत मौलाना इलियास साहब भी हैं और चंद अफराद हैं। मलकुल मौत ने मुझको बिठाया, एक कटोरा उनके पास पानी है, उन्होंने मुझको पानी पिलाया, मैंने पिया, फिर कहा और पियो, मैंने पिया, कहा और पियो। मैंने कहा है भाई बस मैं पी चुकी हूँ, अम्मा जान जन्नत से भेजा गया है, पी लो। मेरी अम्मा ने और पिया, फिर कुछ बच गया कि भाई अब नहीं पी सकती। उसके बाद वो सारा पानी वालदा के ऊपर छिड़क दिया गया। फिर मुकाम में पूछा, बताओ रुकना चाहोगी या जाना चाहोगी? वालदा ने अर्ज किया कि अगर तुम मुझको ये पानी न पिलाते तो मैं रुकने को कह देती, लेकिन अब कैसे कह सकती हूँ रुकने को? इतना अजीमुशान पानी तुमने पिलाया, रब ने पानी से मेरा इस्तेमाल फरमाया, मुझको फौरन ले चलो। फरमाती है अल्लाह की कसम मुझको नहीं पता चला फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मैं तो सोती ही चली गई। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह मोहब्बत करते हैं तो सब मोहब्बत करते हैं। उलमा ने लिखा है तमाम फरिश्ते कामिल मोमिनीन के खादिम हैं, फरिश्ते कामिल ईमान वालों के खादिम हैं, खिदमत के लिए तैयार किए गए हैं। अल्लाह के नबी की खिदमत में एक सहाबी तशरीफ लाए, बूढ़े सहाबी थे, ऊंट पर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ ला रहे थे, उनको देखा रुक गए। उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नीचे उतरकर सलाम किया। अल्लाह के नबी ने पूछा कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह अत्तहियात सुनाने के लिए आया हूँ। कहाँ से आए हो? कि मक्के से आया हूँ। सुभान अल्लाह, ऊंट पर बैठकर 500 किलोमीटर दूरी का सफर किया। रास्ते नहीं बने हुए थे, सड़कें नहीं बनी हुई थी, रास्ते भी ऐसे ऐसे थे कि उलमा ने लिखा है 8 दिन आने में लगते थे, 8 दिन जाने में लगते थे।
اللہ کے نبی کو تحیات سنانے کے لیے تشریف لائے. نیت کرے ہم بھی انشاءاللہ امام صاحب کو اپنی نماز سنائیں گے انشاءاللہ. سیکھا ہوا تو الگ ہی نظر آتا ہے. اللہ کرے ہمیں سیکھنا بھی نصیب ہو جائے. بہن ایئر ہوسٹس بنی، اس کو خوشی منائی. چھوٹا بھائی حافظ قرآن بنا، اس سے کسی کو خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کا دین ہار رہا ہے. ہارے ہوئے کے پیچھے ہرے ہی جاتا، جیتے ہوئے کے گلے میں ہار سب ڈالتے ہیں. نبی کا دین اس وقت ہار رہا ہے. جی میرٹھ میں ایک عورت اپنے بچے کا رشتہ لے کر پہنچی. ایک گاؤں میں، کاشی کے قریب ایک گاؤں میں، لڑکی والوں نے پوچھا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ بیٹا مسجد کا مؤذن ہے. دبی ہوئی آواز سے ماں نے کہا. اور ایک مکتب میں بچوں کو پڑھاتا ہے. وہ ماں کہتی ہے کہ تمہیں ہمارا گھر کس نے بتایا؟ تم یہاں کیسے چلی آئی؟ کہیں اور دیکھ لو، ہماری بیٹی تمہارے بچے کے قابل نہیں ہے. یہ کہہ کر چلتا روانہ کر دیا. ایک گلاس پانی بھی نہیں پلایا. نبی کا دین ہار رہا ہے. دوسری عورت آئی، اس نے رشتہ پیش کیا. لڑکی والوں نے پوچھا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ ڈی صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور ہے. فوراً اس کے نکاح میں اپنی بچی کو پیش کر دیا. اللہ کے گھر کے خادم کے لیے بیٹی دینا نامنظور ہے، ڈیم کی گاڑی کے ڈرائیور کے لیے بیٹا دینا منظور ہے. کیا ہوا کہ دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر لین دین بند کر دیا. اس لیے پاکیزہ بچے اللہ نے دینے ہی بند کر دیے. ایک وقت وہ بھی تھا کیسے بچے اللہ نے عطا کیے. عبد القادر جیلانی ملے، ثابت قیری ملے، نظام الدین اولیاء ملے، مختار کافی ملے، حضرت مولانا محمد الیاس ملے، مفتی مظفر حسین ملے، حضرت مولانا محمد پالن پوری ملے، شاہ محمد انعام ملے، شاہ محمد الیاس ملے، شیخ محمد یوسف ملے. یہ سب کا دور تھا جب عورتوں میں بھی دین تھا، مردوں میں بھی دین تھا، چھوٹوں میں بھی دین تھا، بڑوں میں بھی دین تھا. دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، احکامات کی بنیاد پر، اللہ کی عظمت کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر لین دین چل رہا تھا. تو اللہ ایسے بچے عطا فرما رہے تھے. اللہ کرے پھر سے یہ نظام قائم ہو جائے، اللہ کرے پھر سے یہ ترتیب قائم ہو جائے. سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دے. سب تماشے کر چکا، اب یہ تماشا کر کے دے. بچی کا بہن کا رشتہ ٹوٹا تو سب بے چین ہو گئے. باڑی کی ہڈی ٹوٹی، سب بے چین ہو گئے. کاروبار ٹوٹا، سب بے چین ہو گئے. اللہ کا حکم ٹوٹا، کوئی بے چین نہ ہوا. نماز قضا ہوئی، کوئی بے چین نہ ہوا. قرآن پامال ہوا، کوئی بے چین نہ ہوا. اللہ کی عظمت دل سے نکل گئی، کلام اللہ کی عظمت دل سے نکل گئی. ایک مسجد میں جانا ہوا، وحدہ لا شریک کی قسم. مسجد کے دروازے پر ایک الماری ہے. الماری میں کواڑ لگے ہوئے ہیں، کواڑ میں شیشے لگے ہوئے ہیں، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، اندر قرآن کے اوراق ہیں، ان کے اوپر بلی نے بچے دے رکھے ہیں. میں نے امام صاحب سے کہا یہ کیا ہو رہا حضرت، دیکھ لیجیے. کہنے لگے مولانا کیا بتاؤں، بچے لالا کر رکھتے ہیں، منع کرتا ہوں تو مائیں آ کر جھگڑا کرتی ہیں. اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندگیاں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے. نیت کریں گے انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کر کے قبر میں جائیں گے، اپنے گھر کا بھی ماحول بدلیں گے، اپنی بہنوں کو پردے میں رکھیں گے. پردے کے ساتھ بھی تو بہن صاحبہ اسکول جا سکتی ہے، پردے کے ساتھ بھی تو جا سکتی ہے. پوری شریعت کو پامال کر کے اپنی بچی کو پڑھایا تو کیا پڑھایا. نیت کرے کہ انشاءاللہ آج سے ایسی نیتیں لے کر جائے کہ بآسانی رفتہ اللہ سارے کام کرا دے. گھر سے ٹی وی نکال لیجیے، جو بھائی لے کر آیا ہے وہی نکال کر دنیا سے جائے. نہیں تو علماء نے لکھا ہے جب تک گھر میں وہ نحوست رہے گی اس کی خبر پر عذاب پہنچتا رہے گا. عالم میں جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی بلال حبشی کو ثواب ملے گا، جب تک بخاری کا درس ہوگا امام بخاری کو ثواب ہوگا، جب تک فضائل کی تعلیم ہوگی حضرت مولانا زکریا کو ثواب ہوگا، اور جب تک گھر میں رنگین ٹی وی چلے گا تو بوڑھے لائے ہوئے بوڑھے باپ کو عذاب ہوگا. نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو یہ کہنا سننا ہم سب کے حق سے مفید ہو جائے. کہنے والے بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، لکھنے والے بھی محتاج ہے، پڑھنے والے بھی محتاج ہے، بینا بھی محتاج ہے، نابینا بھی محتاج ہے، اندھے بھی محتاج ہے، لنگڑے بھی محتاج ہے، ٹانگوں والے بھی محتاج ہے جی، اور ایسے ہی لنگڑے بھی محتاج ہے. بس اللہ غنی ہے، باقی سب محتاج ہے. اللہ پاک ہم سب کو رو دھو کر اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. ماں کی گود میں روتے تھے تو دودھ بھی ملتا تھا، دوا بھی ملتی تھی، کپڑا بھی ملتا تھا، ساری نعمتیں ملتی تھی. رونا بند کر دیا، ضرورتیں لٹکی پڑی ہیں. کیوں بھائی ایسا ہی نا،
سارے کام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب ماں کی گود میں روتے تھے سارے کام ہوتے تھے، بغیر زبان کے دودھ ملا، آنکھ کی برکت سے، آنکھوں کی برکت سے۔ اللہ، اتنی برکت ہے آنکھوں میں اتنی برکت ہے۔ سلیمان بن یسار نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، انتقال کے بعد پوچھا، ابا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ابا نے کہا کہ اللہ بہت ناراض تھے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ناراض ہو کر فرمایا، او گنہگار بوڑھے ادھر آ جا، او گنہگار بوڑھے ادھر آ جا۔ رسول نے فرما دیا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا، اللہ اگر حساب لینے پر آ جائے تو سب لائن میں لگ جائیں گے۔ جی حضرت سلیمان بن یسار سے ان کے والد نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا گنہگار بوڑھے ادھر آ جا۔ میں آگے پہنچا، میں رو رہا تھا، اللہ نے مسکرا کے فرمایا جا تیری بخشش، اللہ اتنا بتا دے کہ تیرے فضل سے بخشش ہے یا میرے عمل سے بخشش ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے عمل سے بخشش ہے۔ کیا عمل ہے اللہ؟ ارشاد ہوا کہ ایک مرتبہ تو نے تقریر کی تھی، تیری تقریر میں بہت بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں ایک بہت گنہگار شخص تھا، تیری تقریر سن کر وہ رویا تھا، اس کی آنکھوں کی برکت سے آج میں نے تیری بخشش کا فیصلہ کیا ہے۔ نہ جانے کس کی آنکھوں سے کس کی بخشش ہو جائے، کس کے رونے دھونے سے اللہ کس کی مغفرت فرما دے، کس کے کہنے سننے سے اللہ کس کے دل کی دنیا بدل دے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کے راستے میں بھی جانا چاہیے۔ ایسے ایسے افراد کی بسا اوقات بات سننے کو مل جاتی ہے کہ ایک بار پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، سارا ماڈل بدل دیتی ہے، چہرہ بھی بدل گیا، لباس بھی بدل گیا، اخلاق بھی بدل گئے، عذاب بھی بدل گئے۔ گھر آئے تو ماں بھی دیکھ کر رونے لگی، ماں ہی دعا دے رہی ہے اس کو کہ جس کے کہنے سننے کی برکت سے اس کی زندگی میں دین آیا ہے، میرے ساتھ صرف میری ماں کی دعا ہو کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام عالم کی تمام ماؤں کی دعا میرے ساتھ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان ماؤں کو سکون نصیب ہوگا اپنے بچوں سے سکون کب نصیب ہوگا؟ جب بچوں کی زندگی میں دین آئے گا۔ دین کب آئے گا؟ جب دین کی محنت ہوگی، ایمان کی محنت ہوگی، ایمان اور یقین کی محنت ہوگی۔ خبر میں سب سے پہلا سوال مذہب کا وما دین، دین کا سوال خبر میں ہوگا۔ اگر دین کی محنت کرے گا، ایمان کی محنت کرے گا، یقین کی محنت کرے گا تو انشاءاللہ صحیح جواب دے دے گا۔ اور اگر دین و ایمان اور یقین کی محنت سے دور رہ کر زندگی گزارے گا، پھر اللہ ہی جانتے ہیں کیا جواب ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس میں جو کوتاہی اسے معاف فرمائے۔ میری بھی نیت ہے 4 مہینے کی، دعا فرمائیے اللہ پاک میرا بھی نکلنا آسان فرما دے۔ اللہ کے در کا فقیر دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ افضل ہے۔ میں بھی بنگلور سے آ رہا تھا، اسٹیشن پر ہماری گاڑی رکی، ایک چھوٹا 12-13 سالہ بچہ پھٹی ہوئی ٹوپی پہن رکھی ہے، ٹوٹا ہوا چپل پہن رکھا ہے، چائے کی کیٹلی ہاتھ میں ہے، چائے بیچ رہا ہے۔ میں نے اس سے مسافہ ملایا، میں نے کہا سلام کر کے پوچھا کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ ہر مہینے 3 جماعت میں بھی جاتا ہوں۔ اللہ کی شان ہے، چائے پلانے والوں کی زندگی میں دین آ گیا، انشاءاللہ چائے پینے والوں کی بھی زندگی میں دین آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کام کو اپنا کام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعوت کی محنت اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت ہے۔ اللہ کی شان کریمی سے بعید ہے یہ بات کہ میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت کروں اور اللہ میرے گھر کو برباد کرے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو بہت قریب ہے، وہ تو بہت رحیم ہے، وہ تو بہت عظیم ہے، وہ تو ذرہ نواز ہے۔ ایک آدمی ساری جان کھپا کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت کرے، اللہ اس کے گھر کو برباد کرے۔ اللہ کی شان کریمی سے بعید ہے۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتے جو صرف بسم اللہ کی بنیاد پر مغفرت کا اعلان فرما سکتے ہیں، وہ کیا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بنیاد پر پورے عالم کی مغفرت بھی فرمائیں گے؟ نیت کریں گے انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، مہینے کے 3 دن لگائیں گے، سال کے 40 دن لگائیں گے، ایک مرتبہ 4 مہینے لگائیں گے۔ جب فلٹر ہو جائیں گے پھر اللہ دور دور پہنچائے گا۔ پانی فلٹر ہوا الحمدللہ، جہاز کے اندر بسلری کی بوتلیں پہنچ گئی، کہیں کی برکت سے پہنچی، پاکیزگی کی برکت سے پہنچی۔ پہلے فلٹر ہوگا پھر پہنچے گا۔ مومن دنیا میں پہلے فلٹر ہوگا پھر جنت کے دسترخوان پر پہنچے گا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ ایسی زندگی گزاریں گے کہ حضور خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، نبی خوش ہو جائے۔ دین کے خاطر نبی نے مکہ چھوڑا تھا، ہم اذان سن کر فجر کے لیے بستر بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی شان اتنا زبردست فرق آ گیا، اتنا زبردست بدلاؤ آ گیا۔ ارادہ کر لیجئے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم ہر بھائی گشتوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے کسی وجہ سے 40 دن نہ لگ سکے، 4 مہینے نہ لگ سکے تو گشتوں کر سکتے ہیں۔ نیت کریں گے انشاءاللہ گشت کی پابندی کریں گے۔ آپ کے گشتوں کا اثر آپ کی نسلوں پہ پڑے گا۔
ماں باپ کی کمائی ہوئی دولت اولاد کے کام آتی ہے. ماں باپ کا تقدی، ماں باپ کا بینک بیلنس اولاد کے کام آتا ہے. باپ کا کیا بیٹے کے کام آتا ہے. باپ کا تقویٰ بھی اولاد کے کام آتا ہے. ماں باپ کا رونا دھونا بھی اولاد کے کام آتا ہے. ماں باپ کے سجدے بھی اولاد کے کام آتے ہیں. ماں باپ کا اللہ کا تعلق بھی اولاد کے کام آتا ہے. ایک عالم نے لکھا ہے کہ متقی پرہیزگار ماں باپ کا سایہ 400 سال تک کام آتا ہے. 400 سال تک ان کے تقوی کے اثرات چلتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو متقی پرہیزگار بننے کی توفیق نصیب فرمائے. متقی حضرات کے لیے جنت ہے، شرارت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. علماء نے لکھا ہے ابرار اس کو کہتے ہیں جس کی ذات سے تکلیف کی کیڑی کو بھی تکلیف نہ پہنچتی ہو، وہ ابرار ہے. جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہو، جو اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، وہ کیسے ابرار ہو سکتا ہے؟ نیت کرے کہ انشاءاللہ گھر میں اتنی محبت اور اخلاق سے گھر میں رہنا شروع کریں گے کہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگی کا سفر آسان ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ میرا بھی 4 مہینے میں نام لکھو، نیت پکی ہے، اللہ آسان فرمائے. بولو بھائی اب دعا ہوگی، برائے مہربانی رک جائیے. بولو بھائی برائے مہربانی رک جائیے، پھر دعا ہو جائے گی. بولو بھائی اللہ جزائے خیر دے. اور بولو بھائی اللہ آسان فرما دے. اور بولو بھائی اللہ جزائے خیر دے. اور بولو بھائی خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا متقی پرہیزگار ہو. خوش نصیب ہے وہ بہن جس کے بھائی کی برکت سے اللہ کا گھر آباد ہو. ہم بھی خوش نصیب بن سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کی کسی سے ذاتی رشتہ داری نہیں. ابدن ابدا ہے، احدن احدا ہے، امدن امدا ہے، سمدن سمدا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ نے کسی کو جنا. وہ تو جنین کے سلسلے سے پاک ہیں. اللہ تو اس کے ہیں جو اللہ کے کام کو اپنا کام بنائے، قرآن کے احکامات پر خود بھی عمل کرے اور اللہ کی مخلوق میں چل پھر کر اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے. حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے کو اللہ سے جوڑے گا کہ اللہ اسے اپنی ذات سے جوڑیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا کام کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا. خراب سے خراب مہندی کچھ رنگت دے کے جاتی ہے، کیا اللہ کا کام نہیں دے کے جائے گا؟ کیا گشت بھی دے کے جائیں گی؟ کیا ملاقاتیں بھی دے کے جائیں گی؟ انشاءاللہ دے کے جائیں گی. اور بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی بھائی ہنسو مت، اللہ کے لیے ہنسو مت. اور بولو بھائی سبحان اللہ. عمر اللہ جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ آپ کی عمر دراز فرما دے. اور بتاؤ بھائی عمر بھائی میرے لیے بھی دعا کریو. پچھلے سال سے پکی تمنا ہے 4 مہینے کی، بس اللہ جسے نکالے وہی نکلتا ہے، اللہ جسے سمجھائے وہی سمجھتا ہے، اللہ جسے چلائے وہی چلتا ہے، اللہ جسے کھلائے وہی پلتا ہے. فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا. امت کو بتانا تھا کہ پالنے والے ہم ہیں. ہر بچے کو ماں کی گود، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پالتے ہیں. پالتے ہیں کہ نہیں پالتے؟ ایک مفسر نے لکھا ہے وہ کسی بھی شکل سے ماں اگر بچے کو ہاتھ سے کھلانا چاہے کھلا نہیں سکتی. وہ تو اللہ ہی کے خزانے سے رزق پہنچتا ہے. جو مالک ہمیں ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا، ہم نے اس کو کبھی دل سے یاد بھی نہیں کیا. کریں گے انشاءاللہ. اور بولو بھائی کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی اللہ جزائے خیر دے. آپ خوش نصیب ہو، آپ کو اللہ نے ایسے امام عطا فرمائے. مجھے برا لگ رہا، بیچ بھی لگ رہی، میں اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اللہ مجھے معاف فرمائے. اور بولو بھائی خوش نصیب ہو. بھائی قدر کیا کرو امام صاحب کی. اور بولو بھائی بولو بھائی نام لکھانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، پورے عالم میں دعا ہوتی ہے اے اللہ جنہوں نے نام لکھایا ان کا نکلنا آسان کر دے. پورے عالم میں دعا ہوتی ہے. میں نے اللہ کے نبی کے روزے پر سجدے میں ایک پاکستان کے بچے کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اے اللہ جن بھائیوں نے نام لکھایا ان کا نکلنا آسان کر دے. ہو سکتا ہے کسی کی دعا کی برکت سے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے. جی نام لکھائیں ہمیشہ، اور نام لکھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ پورے عالم میں جتنا دینی نظام قائم ہے وہ سب تیری مدد اور نصرت سے ہے. تیری مدد نصرت میرے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. اللہ میرے لیے بھی دین آسان ہو جائے گا. اے اللہ تو چلائے گا تو چلیں گے، تو سمجھائے گا تو سمجھیں گے، تو کھائے گا تو پلیں گے. اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے. اپنے راستے میں نکلنا ہمارے حق میں بھی آسان فرما دے. اللہ ہی نکالیں گے. ہمیشہ نام لکھاؤ،
اور 2-4 روپے صدقہ کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر گھر جاؤ. والدہ اگر حیات ہے تاکہ ان سے دعا کو کہو کہ اماں میں نام لکھا کے آیا ہوں, تم دعا فرما دو. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ نگاہ قرآن کے مطابق اٹھے گی, کان قرآن کے مطابق سنے گا, زبان قرآن کے مطابق بولے گی. یہ فرمایا مومن کے تو آدھا بھی مومن ہوتے ہیں, ہم کیسے مومن ہیں نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف. نیت کریں کہ انشاءاللہ ناپاک تصویر کبھی نہیں دیکھیں گے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ زندگی میں کبھی ایسا عمل نہیں کریں گے. اس آنکھ سے تو ہمیں اللہ کو دیکھنا تھا, دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت کرنی ہے, امام بخاری کی زیارت کرنی ہے, جنید بغدادی کی زیارت کرنی ہے, مولانا الیاس صاحب کی زیارت کرنی ہے, سیدنا حضرت عمر فاروق کی زیارت کرنی ہے. اسی سے ناپاک تصویریں کتنا ہی گنہگار باپ ہو جی اپنے بچوں کو شراب کے گلاس میں پانی پلانا بھی پسند نہیں کرتا. نہیں بچے دوسرے میں پی لے, یہ گلاس صحیح نہیں ہے. ہم اسی آنکھ سے قرآن کو دیکھتے ہیں, اسی سے ناپاکی کو دیکھتے ہیں. افسوس تک افسوس. اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ نام لکھائیے, صدقہ دیجیے, گھر جا کر دعا اپنی والدہ ہے تو کرائیے, والدہ نہیں تو خالہ سے کرائیے, خالہ نہیں تو پھوپھی سے کرائیے. انشاءاللہ ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کا راستہ مل جائے گا. بولو بھائی اور کون کون تیار ہے؟ میرے لیے دعا کرنا. میری 4 مہینے کی بڑی پکی نیت ہے. اللہ کرے قیامت تک 4 مہینے ہڑتال لگتے رہے. انشاءاللہ ایسا کروں گا, نیت تو پکی ہے, بس کچھ ہی دن جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا تو وہاں تو جنازہ بھی اٹھ گیا مولوی صاحب کا. ابھی بنگلور کی کارگزاری سناؤں آپ کو, پھر دعا ہو جائے گی. بالکل پکی کارگزاری. چاہے میرے سے آپ نمبر لے لیجیے. جہاں یہ واقعہ پیش آیا ان کے مولانا نے مجھے ان کا میرے پاس نمبر تک ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بمبئی کی جماعت آئی. کہاں کی جماعت آئی؟ بامبے کالج کی جماعت آئی. بنگلور میں 4 مہینے ہاں 4 مہینے لگائے. 4 مہینے کی جماعت. امیر صاحب کا انتقال ہو گیا. بامبے کالج کی جماعت تھی, امیر صاحب کا انتقال ہو گیا. نوجوان لڑکے سب ایسے ہی بس اپنی مرضی کے مطابق جینے والے اللہ کی مدد سے نکل گئے تھے. وہ تمام ٹوٹ گئے. وہاں کے کچھ ساتھی ان کے ساتھ لگے. امیر صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ امیر صاحب کے گھر فون کیا کہ جی امیر صاحب کا انتقال ہو گیا ایسے ایسا. میں گھر سے آواز آئی, فون پہ گھر والوں نے کہا, مستورات نے, ماں بہن نے, کسی نے, کہ فوراً آپ ان کو دفن میں جلدی کرنا اور ان کا وہ دیکھ لیجیے آپ بیگ کھول کر. امیر صاحب کا بیگ کھولا. 2 لنگی ہے, ایک پائجامہ ہے, 2 بنیان ہے, ایک مسواک ہے, ایک سرما ہے, اور ایک اللہ آپ کا بھلا کرے عطر کی شیشی ہے, اور ایک تھیلی رکھی ہے. تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں کفن تھا. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی گھر کی موت عطا فرمائے. کیا تھا جی؟ اس میں کفن تھا. کفن کھول کے دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا تھا. پرچہ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آپ سے بڑی معتبانہ درخواست ہے, میری جہاں بھی موت ہو وہیں مجھے دفن کرنا, دفن کرنے میں جلدی کرنا. اگر یہ خوش نصیبی مجھے مل جائے کہ اللہ کے راستے میں موت ہو تو مجھے کہیں منتقل مت کرنا, میں اللہ کے راستے میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اب دوبارہ ان کے گھر فون کیا, بتایا. انہوں نے کہا فوراً دفن کر دو, یہاں کسی کا انتظار مت کرنا. اب دفن کیا, اللہ کے راستے کی مٹی ملی. اس کے بعد جماعت وقت پورا کر کے بامبے گئی, امیر صاحب کے گھر گئی, وہاں جا کر تعزیت کی. ایک جوان بچہ بہت رو رہا تھا, کہہ رہا تھا ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دینا. اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. اسکول کا بچہ تھا کہ ہم امیر صاحب کو بچا نہ سکے, ہمیں معاف کر دینا. خیر اس کے اپنے حساب سے گفتگو صحیح ہوگی. اب گھر سے ایک بچی آئی اندر سے, اس نے آ کر کہا کہ امی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ اتنا مت روئیے, میرا شوہر تو 35 سال سے کفن سازیوں پھر رہا تھا, اس کی تو ایک ہی تمنا تھی کہ اللہ کے راستے کی مٹی مل جائے. کل قیامت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر میری ماں کے دست اپنا دست مبارک میری ماں کے سر پر رکھ دے کہ ماں تیرے بیٹے کی بنیاد پر آج ہم تجھ سے رضا کا اعلان کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک شوق ہے, یہ بھی تو ایک ذوق ہے. اللہ کرے ذوق شوق ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں ایک عافیت والی, اللہ کی رضا والی موت عطا فرمائے, اللہ کی رضا والی زندگی عطا فرمائے. اور بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ پھر بس دعا ہو جائے گی. ہمیں ایک جگہ اور جانا تھا. بتاؤ بھائی. 17 تاریخ سے بتاؤ. 3 دن کے لیے. اچھا بھائی 3 دن کے لیے بتا دیں. 17 تاریخ سے الحمدللہ. اور بولو بھائی. انشاءاللہ میرا بھی اللہ جزائے خیر دے, نکلنا آسان کرے. اور بولو بھائی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور بتاؤ بھائی.
الحمدللہ. اور بولو بھائی, نکلنے کے بعد قیمت بڑھ جاتی ہے. انڈا باہر آیا تو قیمت آئی, دودھ باہر آیا دودھ کی قیمت آئی, تالاب سے مچھلی باہر آئی تو مچھلی کی قیمت آئی کہ نہیں آئی؟ جب تک تالاب میں کوئی قیمت نہیں مچھلی ہے تو قیمت تو جب ہی ملے گی, فائدہ جب ہی ہوگا جب یہ باہر آئے گی. جی, گنے کا رس گنے سے باہر آیا تو اس کی قیمت آئی کہ نہیں آئی؟ ہماری قیمت انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی برکت سے ملے گی. دور جائیں گے, دیر کے لیے جائیں گے, انشاءاللہ اللہ ہماری نسلوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرائیں گے, جنہیں طائف میں گشت کرائیں گے. اور بتاؤ بھائی, صرف 3 دن کی بات ہے الحمدللہ. اور بتاؤ بھائی, اللہ کرے بس یہ ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے کہنا سننا. اور بتاؤ الحمدللہ, ندیم بھائی بھی تیار ہوئے. اور بولو بھائی, اللہ کرے 10-12 ساتھی ہو جائیں. اور بتاؤ بھائی, ہر ماں کا درجہ ایک نہیں ہوگا آخرت میں, ماں باپ کے درجے الگ الگ ہیں. ایک میری ماں ہے, ایک آپ کی ماں ہے, ایک امام بخاری کی ماں ہے, ایک درجہ تو نہیں ہے. سب ماؤں کے درجے الگ الگ ہیں. اولاد کے سجدوں کی برکت سے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. اولاد کے سجدوں کی برکت سے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری محنت مشقت کی برکت سے, ہمارے تقویٰ و طہارت کی برکت سے, ہمارے رونے دھونے کی برکت سے ہماری ماں جنت میں حضرت فاطمہ کے دسترخوان پہ پہنچ جائے, حضرت عائشہ کے دسترخوان پہ پہنچ جائیں. جی ہاں, درجے بلند ہوتے ہیں ماں باپ کے. ایک حدیث پاک میں فرمایا, من دعا الى ہدى فله اجر مثل اجور من تبع من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے, کسی شخص کے کہنے سننے کی برکت سے کسی شخص کی زندگی میں اللہ کی عظمت آئی, جب تک یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا, جب تک یہ اللہ کی مان کر چلے گا, تو اس کے اجر عظیم میں اللہ کچھ کمی نہیں دیں گے اور کہنے والوں کو اور اس کے ماں باپ کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے. سبحان اللہ, اتنی بڑی نعمت. کتنے اوتار آئے, کتنے باوقار آئے, کتنے جانبدار آئے, کتنے شاہ سوار آئے. اے نبی آپ نہ آئے, آپ کے پیغام برابر آئے. ہر مسجد میں, محلے میں, گلی میں, کوچوں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, قریوں میں, جھیل فضاؤں میں, ہواؤں میں اللہ کے نبی کے فرامین ایک بہت بڑی جماعت بیان کر رہی ہے اور یہ اللہ ہی کروا رہے ہیں. اللہ نبی کے مبارک دین کو, نبی کی حدیثوں کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے. اللہ پاک ہمیں یہ سن کر اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بولو بھائی, کون تیار ہے؟ بولو بھائی, بتاؤ 3 دن کے لیے 17 تاریخ بتاؤ بھائی. اور درخواست ہے بھائی, کوئی ہنسیوں نہ دیکھو, ہنسنے سے بس جو انوارات اور فضائیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں. ہنسنا ایسی چیز ہے, نماز میں ہنسا وضو ختم. یہ کیا بات بھائی؟ بھائی وضو تو ریح خارج ہونے سے ٹوٹتی ہے, ریح خارج ہوئی تو وضو ختم ہوئی. ہنسنا ایسی چیز ہے, نماز میں ہنسا تو وضو ختم. نماز میں اگر آنکھ سے آنسو آیا تو اس نماز پر یقیناً کچھ اللہ دینے والے ہیں. یہ رونا اتنی مبارک چیز ہے. بچپن میں روتے تھے, سارے کام ہوتے تھے, رونا بند کر دیا, ضرور صحت کی پڑی ہے. انشاءاللہ بہن کا رشتہ آئے گا تو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے, طہارت کے ساتھ زندگی گزارے. بھائی کے تقوی کی برکت سے اللہ بہن کو ایسے بھی گھرانے میں بھیج دیں گے کہ ان کے خاندانوں میں, نسلوں میں اللہ قرآن حدیث کے عاشق پیدا کر دیں گے. کہنے کا اثر ہوگا بھائی کے تقوی کا اثر. ورنہ کیا ہوتا ہے, ماں رشتہ لے کر جا رہی تھی, بھائیوں نے پوچھا ماں کہاں جا رہی, کہ فلاں کے گھر میں. وہاں مت جانا, ان کا ماحول صحیح نہیں, ان کے بھائیوں کی زندگی صحیح نہیں. کیا کس نے, بھرا کس نے, آئے آئے. بھائیوں کی ناپاک زندگی کی بنیاد پر بہنوں کے رشتے مؤخر ہوتے چلے گئے. نیت کرے کہ انشاءاللہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے. اور بولو بھائی, بولو بھائی, بتاؤ 3 دن کے لیے کتنے ساتھی ہوئے ہیں؟ ایک آدھ اور بتا دو بھائی, پھر دعا ہو جائے. بولو بھائی, اللہ کرے 12 ہو جائیں. سال کے 12 مہینے, جماعت کے 12 ساتھی. الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ. جیسا بھی ماشاء اللہ, جیسا میرے لیے بھی دعا کریے. 4 مہینے کی نیت ہو رہی, اللہ لگوا دے 4 مہینے. والدہ ساری زندگی بہت روئی, بہت فرماتی تھی کہ جماعت میں نکلا کرو, جماعت میں نکلا کرو. بہت روتی تھی والدہ. کوئی بہتا ہوا کہیں پہنچا, کوئی کہیں پہنچا. ہم تو ماں باپ کی آنکھوں میں بہتے ہوئے یہاں تک پہنچے. کوئی بہتا ہوا نالے کی ڈھال پہ پہنچ گیا. ماں باپ کے آنکھوں میں بہ کر لوگ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کرے ہم جنت کے دروازے پہ اور جنت کے اندر پہنچ جائیں. اور بولو بھائی, ٹھیک ہے بھائی. اچھا 3 تسبیح صبح میں, 3 تسبیح شام میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہے بھائی, ایک تیسرے کلمے کی, ایک استغفار کی, ایک درود شریف کی. ایک تیسرے کلمے کی, ایک استغفار کی, ایک درود شریف کی. تیسرا کلمہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. یہی تک. اگر آپ چاہیں تو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اس کو تھوڑا مختصر بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، مر کر پچھتانے سے جی کر پچھتانا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ مر کے پچھتا کے کیا ملے گا؟ گاڑی چھٹنے کے بعد اسٹیشن پہ پہنچے کیا ہوگا؟ منتے رہو، آج سفر تو نکل گیا ہاتھ سے، ہے بھائی؟ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تیسرے نمبر پر درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ نماز والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، سب سے مبارک وہی لکھا ہے درود ابراہیمی۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبی صلی اللہ علی حبیبی صلی اللہ علی حبیبی، صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ اگر نماز والا درود پڑھیں تو سبحان اللہ، نہیں تو کم سے کم کوئی تو درود کریں گے انشاءاللہ، وضو ہو نہ ہو، لیکن انشاءاللہ عمل نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شخص ہمیشہ اللہ اللہ کرتا تھا، ایک مرتبہ شیطان کو خیال آیا یہ تو اللہ کرتے 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 اللہ تک پہنچ جائے گا، نام کے ذریعے نام والے تک پہنچ جائے گا، اس کا کسی طریقے سے ذکر ہٹواؤ۔ شیطان انسان کی شکل میں آیا اور ایک صاف ستھرے چہرے مہرے کے ساتھ آ کر کہنے لگا کہ بھائی تو کام تو بہت اچھا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کتنی اچھی بات ہے، تو وضو کر کے کر لیا کر۔ کہا بات تو بڑی اچھی ہے یار، اسی کے ساتھ عمل ہوگا اور برکتیں آئیں گی۔ کچھ دن تک تو وضو کی اس نے، پھر وضو کی ہمت نہیں تھی، وضو گئی وہ عمل بھی کیا، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا جائے کچھ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک سمجھداری کے ساتھ زندگی کا سفر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح شام میں، نیت کرنے کے انشاءاللہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نام کی برکت سے کام کی توفیق مل جائے گی، کام کی برکت سے جنت میں اللہ کے سلام کی توفیق مل جائے گی، جنتیوں کو اللہ سلام کریں گے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ کان جس میں اللہ کا سلام آ جائے، جو کان موسیقی سنتا ہو وہ اللہ کے سلام سے محروم نہ ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے جو نگاہ کو قرآن اور اللہ کے خلاف چلاتا ہو وہ جنت میں اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعضاء کو پاکیزہ بنا کر جنت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ، جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیسے دیدار ہوگا، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، کیا صفیں لگائی جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں صفیں لگائی جائیں گی۔ یا رسول اللہ صف اول میں کون ہوں گے؟ صف اول میں صف اول کے نمازی ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت، پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے صف اول سے نماز پڑھنے کی اور مل مل کر کھڑے ہوئیں گے۔ اگر مل مل کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بعض بھائی کو نہ غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی اتنا کیوں گھس گھس کے کھڑا ہو رہا، نہیں بھائی حدیث میں آتا ہے کسی بھی جگہ نہ چھوڑو ورنہ شیطان کو آنے جانے کا راستہ مل جائے گا، پھر وہ تمہارا خشوع خضوع ختم کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح شام میں، خود بھی پڑھیں اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کہیں 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح شام میں۔ ہم تو اس فیملی جنت میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ فیملی میں بھی پورا دین لائیں گے۔ تنہا جنت میں جو جائے گا وہ اپنا عمل کرے، جو چاہتا ہے کہ پورے گھر والوں کے ساتھ جنت میں جائے اس کو چاہیے پورے گھر والوں کو پورے دین پر لانے کی کوشش کرے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو بیان فرمایا ہے جو ماہر خانہ جنت میں جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے، گھر والوں کو لے کر جائیں گے۔ گھر کا ماحول دینی ہوگا تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، گھر میں پوری بددینی ہوگی تو جہنم کے دروازے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو گھروں کا ماحول بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر فضائی کی تعلیم گھر میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے گھر کا ماحول بدل جائے۔ بچی باپ کو اٹھائے فجر کے لیے، ابو آنکھیں کھولو، ابو فجر کی اذانیں ہو گئی، آنکھیں کھول دو۔ بتاؤ باپ کا فجر میں آنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معصوم بچی باپ کے قدم پکڑ کے اٹھا رہی ہے، ابو اٹھ جائیے، بھیا اٹھ جائیے، مؤذن کی صدائیں آ رہی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، بستر سے بہتر اللہ کا گھر ہے، اٹھ جاؤ اللہ کے لیے اٹھ جاؤ، مؤذن پکار رہا ہے، چاروں طرف سے صدائیں آ رہی ہیں، بھیا اٹھ جاؤ، فجر کی اذانیں ہو چکی۔ گھر کا دینی ماحول ہوگا تو انشاءاللہ سب اول سے فجر پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب گھر میں دینی فضا ہوگی۔ اللہ پاک اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی میں معاف فرمائے۔ گھر کا دینی ماحول ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ زکات بھی نکل جائے گی، چلہ بھی نکل جائے گا، 40 دن بھی نکل جائیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ سجدے بھی چلے جائیں گے۔ پہلے تو نماز چھوڑ کر افسوس ہوتا تھا جی، اب نماز قضا کر کے افسوس ہونا بھی بند ہو گیا۔ پہلے تو جماعت چھوٹتی تھی، اب نماز ہی چھوٹنے لگی۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ پھر جمعہ کی نماز رہ گئی۔ بھائی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبیر اولیٰ کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا يا الله واغفر لنا يا الله وارحمنا یا اللہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. یا اللہ جو گناہ یاد ہیں انہیں بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو بھول گئے انہیں بھی معاف فرما دے. یا اللہ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن تو نہیں بھولتا, تیرے فرشتے نہیں بھولتے. ایک بہت بڑی گناہوں کی فہرست وہ ہے ہمارے ذہن سے ہی نکل گئی. اللہ جوانی کی ابتدا میں کچھ ایسے اعمال ہوئے, اللہ انہیں معاف فرما دے. اللہ انہیں معاف فرما دے. اللہ انہیں معاف فرما دے. اللہ ہوا کے جھونکے, اللہ پردوں کے پیچھے گناہ کرتے ہیں, ہوا کے جھونکے سے پردہ ہلے تو ڈر جاتے ہیں. اللہ تجھ سے نہیں ڈرتے, ہواؤں کے جھونکوں سے ڈرتے ہیں. اللہ تجھ سے نہیں ڈرتے, حالانکہ تیرے حکم سے ہوا وہاں تک پہنچی ہے. اللہ تجھ سے تو اتنا بھی نہیں ڈرتے اللہ جتنا معصوم بچے سے ڈرتے ہیں. اللہ کوئی بچہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے, ہم اس کی منت سماجت کرتے ہیں. اللہ اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس کو مناتے ہیں کہ کسی کو بتانا مت. اللہ بچوں سے ڈرتے ہیں, تجھ سے نہیں ڈرتے. اللہ تو معاف فرما دے, ہماری معافی کا فیصلہ فرما دے, ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہمیشہ دعا مانگتے ہیں, ایک مدت ہو گئی دعا مانگتے مانگتے, اور دعا میں یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جب گناہ کا وقت آتا ہے تو اندھے بن جاتے ہیں. اللہ بالکل اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں. اللہ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سارا نظام خراب ہو گیا. اللہ تیری ذات عالی کا ڈر نکلا تو سارا نظام خراب ہو گیا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ گناہوں سے رکنے کا ذوق شوق عطا فرما دے. گناہوں سے رکنے کا ذوق شوق عطا فرما دے. اللہ تو چلائے گا تو چلیں گے. اللہ تو سمجھائے گا تو سمجھیں گے. اللہ تو دکھائے گا تو دیکھیں گے. اللہ تو کھلائے گا تو پلیں گے. اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے. ان نوجوانوں کے حال پر رحم فرما دے. ان کے گھر والوں کے حال پر رحم فرما دے. اللہ ان کے گھر والوں کے حال پر رحم فرما دے. اللہ غیروں سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, ماں باپ سے بہت بدسلوکی کرتے ہیں. جس ماں نے 9 مہینے تک اللہ پیٹ میں اٹھایا, 2.5 سال تک دودھ پلایا, اللہ ہم تو اسی کے خلاف ہو گئے. جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, اللہ اسی کے خلاف ہو گئے. اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں آئندہ پریشان نہیں کریں گے, آج معاف کر دے. اللہ تو کسی فرشتے کو گواہ بنا دے ہماری معافی پر. اللہ تو کسی فرشتے کو گواہ بنا دے ہماری معافی پر. اللہ عرش کے فرشتوں میں کسی کو گواہ بنا دے ہماری معافی پر. تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھے حاضر نازل جان کے وعدہ کرتے ہیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تو معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرما دے. اللہ تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا. اللہ تو معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرما دے. اللہ بچہ اللہ ماں ناراض تھی, اللہ بچہ رویا تو ماں نے بھی معاف کر دیا. تو تمام سے زیادہ کریم ہے, رحیم ہے, شفیق ہے, مہربان ہے, غفار ہے, ستار ہے, ستار ہے. اللہ تو سب سے اونچا ہے, سب سے بڑا ہے. اللہ تو بھی معاف کر دے. اللہ تو بھی معاف کر دے. بیوی شوہر کے سامنے روئی تو اس نے بھی معاف کر دیا. ملازم مالک کے سامنے رویا اس نے بھی معاف کر دیا. شاگرد استاد کے سامنے رویا اس نے بھی معاف کر دیا. اللہ کیا تو نہیں معاف کرے گا؟ اللہ تو بھی کہہ دے میں نے بھی معاف کر دیا. اللہ تیری سخاوت تو سب سے بلند ہے. اللہ تیری سخاوت تو سب سے بلند ہے. اللہ تیری سخاوت تو سب سے بلند ہے. اللہ فرعون اللہ جب ڈوب رہا تھا, اللہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا. تو نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اے موسیٰ تو نے ایک مرتبہ بھی فرعون کی طرف سے دیکھا, میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, ایک مرتبہ وہ مجھے پکارتا میں اس کو بچا لیتا. اللہ تیرے حوصلے تو اتنے بلند ہیں. اللہ فرعون تو ہم سے بدتر تھا, اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا. ہم نے گناہ کیا ہے لیکن اللہ شرک نہیں کیا. تم نے گناہ کیا ہے, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. تو ہمیں معاف فرما دے, تیرا احسان عظیم ہو جائے گا. تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں تیرا احسان عظیم ہو جائے گا. اللہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے انہیں بھی معاف کر دے. بوڑھی ماں کو رونے پر مجبور کر دیا, جوان بہن پر ہاتھ اٹھا دیا. اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اپنی نگاہ رحمت سے معاف کر دے. امت کے نوجوانوں کو معاف کر دے. امت کے نوجوانوں کو معاف کر دے. ماں سے زیادہ مہربان اور شفیق دنیا میں کون ہوگا؟
وہ تو گھر کا چراغ ہے، راتوں میں بھی جلتی ہے، دنوں میں بھی جلتی ہے، اللہ خوشی میں بھی جلتی ہے، غموں میں بھی جلتی ہے۔ اللہ ہمارے پیشاب پر خود سوئی، ہمیں اپنی چھاتی پر سلا دیا، ہم نے اس کو یہی سلا دیا۔ اللہ اس کا جینا دشوار کر دیا۔ اللہ ان نوجوانوں کو معاف کر دے، اپنے دریائے رحمت سے معاف کر دے، اپنے دریائے رحمت سے معاف کر دے۔ ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق دے دے، جن کے ماں باپ جا چکے ان کو وہاں کی بہاریں دے دے، ہماری والدہ کی بھی بخشش کر دے، ان کو بھی وہاں کی بہاریں دے دے، اللہ ان کو بھی وہاں کی بہاریں دے دے، ان کو بھی وہاں کی بہاریں دے دے۔ حالت آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، بتائے تو اس کو جو نہ جانتا ہو، بے علم اور بے خبر ہو، تو ہماری تاریخ وفات بھی جانتا ہے، تو ہماری تاریخ وفات بھی جانتا ہے، تجھے ہم کیا بتائے، تو ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ اللہ دن الجھنوں میں گزرتا ہے، رات کروٹوں میں گزر جاتی ہے، بہن جوان بیٹی ہے، رشتے آنے بند ہو گئے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، عافیت والے جوڑ بھیج دے، برکت والے جوڑ بھیج دے۔ اللہ ہمیں یقین کامل ہے، بھائی توبہ کر لے تو بہن کے رشتے آئیں گے، بھائی کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ تیرا کھاتے ہیں، تیرا پیتے ہیں، تیری زمین پر جیتے ہیں، تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تو قریب نہ ہوتا ہم تو کبھی کے مر گئے ہوتے، گل گئے ہوتے، گٹ گئے ہوتے، سڑ گئے ہوتے۔ ہماری زندگی تیرے کرم ہی کا صدقہ ہے، بے شک ہماری زندگی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ نافرمانوں کو جینے کا حق نہیں تھا، لیکن تو جسے جیے وہی جیتا ہے، تو جسے رکھے وہی جیتا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہماری معافی کا فیصلہ کر دے، ہماری ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہماری زندگی آسان کر دے۔ اللہ قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ کر دے، اللہ برکتوں کا فیصلہ کر دے، اللہ عافیت والی روزی کا فیصلہ کر دے، عافیت والی روزی کا فیصلہ کر دے۔ اللہ کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، پہنتے پہنتے ہماری بہنیں بے حجاب ہو گئی، اللہ اب تو حال کی آستین بھی چلی گئی۔ اللہ بے پردہ بچی، بے حجاب بچی جنت میں تو جا سکتی ہے، لیکن فاطمہ کے دسترخوان پہ جانا دشوار ہو جائے گا، عائشہ کے دسترخوان پہ جانا مشکل ہو جائے گا۔ ان کا تو جنازہ بھی راتوں میں لے کر نکالا گیا، اللہ کھجور کے پتوں کے سائے میں جنازہ نکلا۔ ہماری بچی تو اللہ بازاروں کی زینت بن گئی، اللہ معاف کر دے۔ اللہ بہت سی برادری والے کہتے ہیں ہماری برادری میں تو شادی کے بعد پردے میں بچھایا جاتا ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، ہدایت نصیب کر دے۔ ہماری برادری کا قرآن بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، کعبہ بھی وہی ہے، اللہ اپنے حساب سے جی رہے ہیں، اللہ اپنے حساب سے جی رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے تو قرآن کی ایک آیت بھی کافی تھی، ہمارے لیے پورا قرآن ناکافی ہو کر رہ گیا۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری معافی کا فیصلہ کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، آج توصیف کے والد کی بھی مغفرت کروا دے، باقی عطا فرما دے، ان کے گھروں میں بھی پوری شریعت کو رشتہ کروا دے۔ تیری طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ تو پورے پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے، آدھے پر عمل کرنے والوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم وعدوں کی فہرست سے نکل چکے ہیں، ہمیں پورے پر عمل کرنا آسان فرما دے، پورے دین پر عمل آسان فرما دے۔ جن نوجوانوں نے داڑھی مڈائی انہیں معاف فرما دے، اللہ جن بوڑھوں نے مڈائی ہے اسے جلدی معاف کر دے، جلدی معاف کر دے۔ اللہ مردار جانور کی ہڈی تک بک جاتی ہے، نبی کی سنت کی کوئی قیمت نہیں، نالوں میں بہہ رہی ہے، اللہ معاف کر دے، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ یہ مبارک سنت کفن میں لپٹ کر قبر میں چلی جائے اس کا فیصلہ کر دے۔ اللہ اس سنت کی بنیاد پر ہماری مغفرت ہوگی، ہمیں یقین دلا دے، ہمیں یقین دلا دے، ہمیں یقین دلا دے۔ اللہ اسکول کا بچہ اسکول گیا، اللہ وہ واپس لوٹا، ماں نے پوچھا بیٹے کیا رہا؟ بچے نے بتایا مجھے میں کامیاب ہو گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیسے کامیاب ہوا تو نے تو کبھی کتاب کھول کر بھی نہ دیکھا تھا۔ بچے نے بتایا میری برابر میں ایک بچہ بیٹھا تھا، میں نے اس کی نقل کی، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اللہ اسکول کا بچہ اسکول کے بچے کی نقل کر کے کامیاب لوٹا، نبی کا امتی نبی کی نقل کر کے کیا ناکام لوٹے گا؟ اللہ تو ہمیں سمجھا دے، ہمیں سمجھا دے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھا دے، خصوصاً ہمارے بوڑھوں کو سمجھا دے، اللہ سمجھا دے، اللہ سمجھا دے۔ اللہ طائف میں مشرکین مکہ نے رلایا، قبر میں ہم نے رلایا، اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دے، اپنی دریائے رحمت سے معاف کر دے۔ نبی کے پیغام کو پورے عالم میں لے کر پھرنے کی توفیق عطا فرما دے، امت کے ائمہ کو بھی قبول کر لے، مؤذنین کو بھی قبول کر
کر لے, علماء صدقہ کو بھی قبول کر لے, واعظین کو بھی قبول کر لے. اللہ پوری امت کو قبول فرما دے. اللہ دعوت کی مبارک محنت کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. گشتوں کی پابندی آسان فرما دے. اللہ گشتوں کی پابندی آسان فرما دے. جو اپنے بیمار بیوی بچوں کو چھوڑ کر تیرے راستے میں جاتے ہیں, اللہ انہیں محروم نہ فرمانا, اللہ انہیں محروم نہ فرمانا, اللہ انہیں محروم نہ فرمانا, اللہ انہیں محروم نہ فرمانا. ان کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما دے, ہمارے بھی نکلنے کا فیصلہ فرما دے, ہمارے بھی نکلنے کا فیصلہ فرما دے. اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے, رمضان کا مبارک مہینہ ہو, آخری جمعہ ہو, روزے کی حالت ہو, اعتکاف سے جنازہ اٹھے, اعتکاف سے جنازہ اٹھے, دیکھنے والے سمجھے یہ تو حج کو جا رہا ہے. اللہ اس کی موت کا فرما دینا, ناپاک موت سے بچا لینا, قبر کی پہلی رات آسان کر دینا, قبر کی پہلی رات آسان کر دینا, قبر کے سوالات آسان کر دینا. اللہ وہاں تو کوئی بھی نہ ہوگا, اللہ وہاں تو کوئی بھی نہ ہوگا. اللہ بس تیری نصرت ہو تو کافی ہو جائے, تیری نصرت ہو تو کافی ہو جائے. ہمارے مرنے کو ہمارے گھر بار کی حفاظت کر لینا, ہماری اولاد کی حفاظت کر لینا, ہماری نسلوں کی حفاظت کر دینا. ہمارے بچے اللہ سجدوں میں آئے اس کا فیصلہ کر دینا, لہروں کی دھار پر نہ سوئے اس کا فیصلہ کر دینا, اس کا فیصلہ کر دینا. قبر کی مٹی کے نیچے تھی میری مکاریاں, قبر کی مٹی کے نیچے تھی میری مکاریاں, اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بلغ العلا بكماله, كشف الدجى بجماله, حسنت جميع صفاته قوله عليه واله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.